السلام علیکم ناظرین، پروگرام پبلک اوپینین کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی اور میرے ساتھ موجود ہیں محمد علی دورانی صاحب۔ آج کے ہمارے موضوعات میں شہباز شریف کی رہائی کے بعد یہ این آر او ہے یا انصاف ہے، محفوظ راہداری کی جو بات کرتے ہیں دورانی صاحب وہ کیا ہے، آگے شہباز نواز ملاقات کی داستان کیا ہوگی، وہ مل رہے ہیں، نواز شریف شاہین سے بلبل بنیں گے یا نہیں بنیں گے، کچھ بات کریں گے۔ شیخ عبداللہ نے جو انٹرویو دیا ہے وہ کشمیر بھارتی میڈیا ان پر برس رہا ہے، مودی کیا کہہ رہا ہے، اشرف غنی افغانستان میں اور مودی کشمیر میں رسوا ہونے کے بعد اب کیا کرنے جا رہے ہیں، محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان پر بھی آج بات کریں گے۔ آج بہت سے موضوعات ہیں ہمارے پاس، گفتگو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم دورانی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ دورانی صاحب، وہ شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہو گئی، رہا ہو گئے ہیں، اور یہ انصاف ہے یا این آر او ہے؟ دیکھیں جناب، یہ عدالتی فیصلہ ہے، اور جب عدالتی فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر اس کو ماننے کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ عدالتی فیصلہ تو ہمیشہ انصاف کہلاتا ہے۔ اچھا، ضمانت ہوئی ہے عدالت کے فیصلے پر، تو آپ انصاف کہیں گے؟ میں تو عدالتی فیصلے کو انصاف ہی کہا جاتا ہے۔ اچھا، ہاں، لیکن اگر گریوینس کوئی ہو تو وہ تو ضرور عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ کو یاد ہے 1 فروری کو جو پروگرام آپ نے میرے ساتھ کیا تھا، میں نے یہی ٹائی لگائی ہوئی تھی 1 فروری کو۔ اچھا، آپ یاد دہانی کے لیے یاد دہانی پہلی دفعہ دوبارہ لگائی ہے؟ دوبارہ لگائی ہے میں نے ٹائی۔ تو آپ نے 1 فروری کو کہا تھا شہباز شریف کی ضمانت ہو رہی ہے۔ میں سنواؤں آپ نے مجھے 1 فروری کو کیا کہا تھا؟ ضرور ذرا سنوائیں جی، 1 فروری کو دورانی صاحب نے ہمارے پروگرام میں کیا کہا؟ شہباز صاحب تو کہتے ہیں میری تو ہو جانی چاہیے۔ اچھا، قمر زمان صاحب کی بھی ہو گئی ہے۔ انجینئر قمر اسلام صاحب کی قمر اسلام صاحب کی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ مطلب 6 سے 10 کے درمیان ان کی ضمانت ہو جانی چاہیے۔ آپ ڈیٹ دے رہے ہیں؟ ہاں، ان کا خیال ہے نا، ان کا خیال ہے 6 سے 10 کے درمیان ان کی ضمانت ہو جائے گی۔ صاحب ہمیں 3 دن ہی لیٹ ہوئے، آپ نے 10 تک کہا تھا، 13 کو ہوئی، وہ بھی میرا خیال ہے نیب نے درخواست دے دی بینچ بدلنے کی، یہ وہ روکنے کی، ادروائز تو ڈیٹ بالکل کریکٹ تھی۔ آپ کو پہلے پتہ تھا؟ دیکھیں، اگر شہباز صاحب کو پتا تھا تو مجھے بھی پتا تھا۔ پھر بھی یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ این آر او نہیں ہے۔ دیکھیں جناب، بات یہ ہے کہ این آر او کا جہاں تک تعلق ہے، جہاں تک اس فیصلے کا تعلق ہے، جہاں تک یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس کے بارے میں ایک پورا نقشہ جو تھا وہ عوام کے سامنے رکھا۔ آگے اس پہ میں نے بات کرنی ہے، ابھی تو آپ اس کو عدالتی فیصلے تک ہی آج میرے سے بات کر رہے ہیں۔ میں اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ عدالتی فیصلہ ہے جس کے بارے میں شہباز صاحب پر امید تھے، چونکہ وہ پر امید تھے تو ہم بھی پر امید تھے، تو ہم نے کہہ دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں، میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی 10 کے آس پاس جو ہے ضمانت ہو جائے گی، اور وہ صحیح کہہ رہے تھے، ان کی 10 کے آس پاس ضمانت ہو گئی۔ اب اگلا سوال ہے میرا آپ سے، فرمائیں کہ شہباز صاحب تو رہا ہو کے آج رات لاہور پہنچ جائیں گے، وہ جو عدم اعتماد آ رہی تھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی والی، اس کا کیا بنے گا؟ وہ اب آئے گی یا نہیں آئے گی؟ دیکھیں جناب، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر کے جو سارا معاملہ ہے وہ حکومت نے اپنے لیے ایک دلدل بنا لیا۔ اچھا، جتنا اس کے اندر اچھل کود کر رہے ہیں اتنا ہی اس کے اندر پھنستے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس وقت پی اے سی کا معاملہ یہ ہے کہ شہباز صاحب تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ جنہوں نے مجھے بنوایا تھا جب وہ کہیں گے میں چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے جی، وہ تو یہ کہہ دیتے ہیں۔ کس نے بنوایا؟ وہ بہت بڑا خلائی نشان ہے اس کے اوپر، خلائی نشان۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، حکومت جو ہے وہ اس نے وہی کام شروع کر دیا جو کسی زمانے میں میاں صاحب کیا کرتے تھے، کہ ہر آکورڈ سچویشن کے اندر وہ اپنے آپ کو خود ڈال دیتے ہیں۔ اب پی ایس سی کے اندر پی ٹی آئی خود تقسیم ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب مطلب بڑا کلیئرلی سب کو پتہ ہے کہ اس وقت پرویز خٹک صاحب ہوں، شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، راجہ ریاض صاحب ہوں، ریاض فتیانہ صاحب ہوں، ایون اسپیکر قومی اسمبلی ہوں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ گناہ بے لذت ہے جس کے اندر پی ٹی آئی کو انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں ہے۔ اس کے باوجود اب سچویشن پی ٹی آئی نے اپنے لیے یہ بنا لی ہے کہ اگر ہٹاتے ہیں
تب بھی ہارتے ہیں. اس میں جیت بھی ہار ہے اور ہار بھی ہار ہے, کیونکہ ایک بے مقصد کا کاروبار ہے جو آپ نے شروع کر دیا ہے, اور اب آپ نہ اس کو نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں. شہباز شریف صاحب کو ہٹا دیا تو کیا ہوگا کہ مطلب پھر بھی کچھ نہیں ہوگا. اس سے کون سا کوئی ملک کے اندر احتساب شروع ہو جائے گا؟ وہ احتساب جس کو آپ پروسیکیوشن میں تو سنبھال نہیں سکتے, جس کو آپ عدالتوں میں تو سنبھال نہیں سکتے, جس کے بارے میں آپ خود کہتے ہیں نہ ہم ڈیل دیں گے نہ ڈھیل دیں گے. وہ میں نے سوال کرنا تھا, ابھی آپ خود ہی اس پہ آ گئے ہیں کہ یہ جو شہباز صاحب کی رہائی ہے, وہ جو حکومت کہتی تھی نہ ڈیل دیں گے نہ ڈھیل دیں گے, تو اب یہ ڈیل ہے یا ڈھیل ہے یا یہ کیا ہے؟ حکومت کہاں کھڑی ہے اب اس کے بعد؟ کیونکہ میاں نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلے جمعے تک میں بھی باہر آ رہا ہوں. آج وہ ہاسپٹل چلے گئے, آگے بات کرتے ہیں اس پہ. دیکھیں, ہم اس معاملے میں ہم بالکل مطلب ہم اس سارے ایشو کے اوپر سرخرو ہیں. اچھا, آپ سرخرو ہیں؟ ہم سرخرو. آپ سارے پروگرام نکال لیں, اس کا ایک ایک لفظ چلا لیں. میں نے کہا تھا یہ ڈیل نہیں ہے, یہ محفوظ سیاسی راہداری ہے, اور وہ راہداری جو ہے وہ شہباز صاحب کو اس طرح ملے گی اور نواز صاحب کو اس طرح ملے گی. میں ابھی بھی یہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس کے بارے میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اگر حکومت کی پرفارمنس اسی طرح گرتی رہی اور گیس کے بل اسی طرح اور بجلی کے بل اسی طرح اور باقی تمام ایشوز اس طرح اگر بگڑتے رہے خدا نہ خواستہ, تو یہ جو محفوظ راہداری ہے یہ چوڑی ہوتی جائے گی. اگر حکومت کی پرفارمنس اچھی ہوتی گئی تو یہ محفوظ راہداری جو ہے یہ اس میں سے گزرنے والوں کے لیے سمٹتی جائے گی. ٹھیک ہے, یہ چیز حکومت کی کارگزاری اور اس کے اوپر منحصر ہے. اچھا کام کرنے کی صورت میں یہ راہداری محدود ہوگی, اور اگر برا کام کریں گے تو یہ راہداری بڑھتی جائے گی. اب یہ حکومت کے اس اپنے وقت ہاتھ تو میں ہے. راہداری چوڑی ہوتی جا رہی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف چوڑی ہو رہی ہے بلکہ حکومت اپنے آپ کو بلا وجہ امبیرس کر رہی ہے. پی ایس سی کا معاملہ, غیر ضروری جنگ کا ایک آغاز کیا گیا. نہیں, میں ڈائریکٹ سوال نہ پوچھ لوں آپ سے, پوچھ لیں. کہ وہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی پالیسی میں فرق ہے. یہ کون کہتا ہے؟ یہ ایک عمومی رائے ہے. کس کی رائے؟ کیونکہ وہ جو کہہ رہے ہیں ڈیل نہیں دیں گے ڈھیل نہیں دیں گے, جب وہ آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں پھر ان کو تو ان کی اب سور نہیں رہی. دیکھیں جی, اگر حکومت والے یہ کہہ رہے ہیں ہاں تو یہ انہیں نہیں کہنا چاہیے. اچھا, میں انہیں مشورہ دوں گا. اچھا, کیونکہ یہ بات ہمبل مشورہ, ہمبل مشورہ, یہ وہ بات ہے جو میاں صاحب نے کہنی شروع کی تھی جب پاناما آیا, جب انہیں حکومت سے نکالا گیا, جب ان کی اپنی حکومت جب دھرنا بھی ہوا, جب ان کی اپنی حکومت قائم تھی تو وہ کہتے تھے کہ جی ہمیں وہ نہیں کرنا دیا جا رہا جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں, ہمارے خلاف جو فیصلے آ رہے ہیں وہ کوئی کرا رہا ہے. میری اس میں جناب بالکل کلیئر سی بات ہے کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور ہم ایک پیج پہ ہیں اور ایک اس کے اوپر ہے, اور یہی ہماری اسٹرینتھ ہے, اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہی کہتی ہے کہ اس وقت جو حکومت کی فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا بڑا ایک واضح اور کلیئر رول ہے. ٹھیک ہے جی, اس لیے جو کچھ آج میاں صاحبان کے ساتھ ہو رہا ہے, اگر ڈیل ہو رہی ہے تو ڈیل ہو رہی ہے. میں یہ کہوں گا کہ یہ حکومت کر رہی ہے. اچھا, اور حکومت کو یہ تسلیم کرنا چاہیے اچھا, کہ اگر ہسپتال میں کمرہ ہے تو وہ حکومت کے اختیار میں ہے. اگر کسی قسم کی ڈیل کرنی ہے تو وہ حکومت نے کرنی ہے. اس وقت ملک میں مارشل لاء نہیں ہے, اس وقت کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جی یہ کوئی این آر او ہو گیا یا کچھ ہو گیا. جو بھی ہے حکومت کا فیصلہ ہے, جو کچھ بھی ہے حکومت کو اس کو اون کرنا چاہیے اور مردوں کی طرح حکومت کرنی چاہیے. اس وقت یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی مجھے, ایک بات بتائیں. اس حکومت کا بنیادی نعرہ تھا کہ دو نہیں ایک پاکستان, ٹھیک ہے, تو پھر نواز شریف صاحب کو اتنی وی آئی پی سہولیات, مرضی کا کمرہ, ایل ای ڈیز, انہیں ایک جگہ نہیں پسند آ رہی. میں ابھی دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ ایک وزیر صاحب جو ہے حکومت کے, وہ خود اس چیز کو کرٹیسائز کر رہے تھے. مطلب یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ خود اقتدار میں بیٹھ کے اپنے آپ کو, آپ کا مطلب ہے وزیر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم بے بس ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے پر ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو کون کر رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ مجھ سے پوچھیں. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حکومت خود کر رہی ہے. حکومت کو چاہیے ہسپتال تو وہ اپنی چارپائی کے نیچے ڈانگ پھیرے اور یہ باتیں نہ کرے. ہم نے پچھلی حکومت کو بہت منع کیا تھا
ایون شہباز صاحب نے بھی منع کیا تھا نواز صاحب کو کہ ایک کام سر نہ کرو. اچھا, میں آج حکومت کو یہ کہتا ہوں کہ اپنے وزیروں کو اور اپنے تمام متعلقہ لوگوں کو کہیں کہ وہ اسی طرح بیہیو کریں جس طرح عمران خان صاحب بیہیو کر رہے ہیں, کہ وہ یہ چیز اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک حکومت ہے اور ان کی ریٹ کو تسلیم کیا جا رہا ہے. ایون جو فوج کے سربراہ ہیں وہ کہتے ہیں کراچی میں جا کے بزنس مینوں کو کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ حکومت اور اس کی یکسوئی کی وجہ سے ہو رہا ہے. ایسے موقع اوپر یہ تاثر پیدا کرنا کہ جناب حکومت جو ہے وہ بے بس ہے یا وہ کچھ کر نہیں پاتی یا کچھ کر نہیں سکتی, تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ حکومت نہیں. اب جیسے کہ نا نواز شریف صاحب کی میڈیکل گراؤنڈز پہ بیل اپلائی ہوئی ہے, اس موقع پر انہیں پھر ہسپتال لے آنا ہے, ایک نیا بورڈ بنا لینا, پہلے 2 بورڈز کی رپورٹ آ گئی ہے, تو خود ہی راستہ بنا رہے ہیں نا محفوظ. کس نے حکومت کو روکا ہے؟ عام قیدی کے لیے اتنے بورڈز بنتے ہیں؟ دیکھیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو کچھ بھی کیا جا حکومت کی مرضی سے ہو رہا ہے. حکومت کی مرضی سے ہو رہا ہے, اگر نہیں ہو رہا تو کہہ دیں ہماری مرضی سے نہیں ہو رہا. نہیں, بورڈ بھی ان کی مرضی سے نہیں بن رہے, وہ تو جی کوئی بنا ہی نہیں سکتا بورڈ کو ادروائز. اس لیے یہ جو ساری سچویشن, ایم ایس کا کمرہ خالی جو ہے وہ محمد علی دورانی کے کہنے پہ تو نہیں ہوگا. اچھا, ہاں جی, نہ مزمل صاحب کے کہنے پہ ہوگا. ایم ایس کا کمرہ خالی تب ہوگا جب ہیلتھ منسٹر کہے گا. ٹھیک ہے, ہیلتھ منسٹر کہہ دے کہ میں نے نہیں کیا, سسپینڈ کر دیں ایم ایس کو اگر اس نے ان سے پوچھے بغیر کیا. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ جو ساری صورتحال ہے اس کے اندر حکومت خود اس سچویشن کو اون کرے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت یہ کہے کہ ہم, ویسے میرا ایک سوال ہے کہ نواز شریف کو عام بورڈ میں کیوں نہیں رکھتے؟ عام قیدی ہے, عام شہری, عام بورڈ میں عام لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں رکھتے؟ اگر اسپتال میں اس میں سیکیورٹی کنسرنز بھی ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی, اور ان کو بہت زیادہ. اب دیکھیں نا جی, اب وہ آ رہے ہیں ہمارے مہمان باہر سے, ہاں مذاکرات ہو رہے ہیں, تو پورا اسلام آباد جو ہے اس کو آپ نے سیکیورٹی کے لیے وہ کیا. اسی طرح ہو سکتا ہے ہاسپٹل میں بھی ایشوز ہو اور آپ وہ اس طریقے سے وہ کرنا چاہتے ہو تو اس کو فیس کریں. کہیں بھی یہ سیکیورٹی کنسرنز ہیں اس لیے ہم اس کو یہ کر رہے ہیں. یہ رپورٹس ہیں, اپنی بے بسی کو اپنے ہاتھوں سے تحریر نہ کریں. میں آج یہ بات بہت کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی بے بسی کو اپنے ہاتھوں سے تحریر نہ کریں. اچھا, آپ کا خیال ہے کہ تھوڑی پالیسی میں تبدیلی آنی اپنی پالیسی میں, کیونکہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں اگلے جمعے تک میری بھی ضمانت ہو رہی ہے, میں آ رہا ہوں. آج بھی انہوں نے کہا شہباز صاحب پہلے کامیاب ہو گئے ہیں, میں آ رہا ہوں پیچھے. ابھی تو شہباز صاحب آ رہے ہیں لاہور, اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن میاں صاحب بھی کہہ رہے ہیں میری جمعے تک ضمانت ہو رہی ہے. دیکھیں جی, میاں صاحب کی ضمانت ہو, ٹھیک ہے نا جی, لیکن اس ضمانت سے پہلے شہباز صاحب کی ان سے ملاقات ہوگی. اچھا, اس سے پہلے ملاقات, وہ تو آ گیا ہے کہ وہ لاہور آ رہے ہیں. ہاں, وہ ملاقات جو ہوگی وہ اس پہ ہم بریک کے بعد نہ بات کر لیں. نہیں ابھی کر لیں, اب کام کریں, آگے بڑھیں یار. نہیں, آگے بڑھنے کے لیے اس میں میرے پاس 2-3 سوال اور بھی ہیں, پھر ناظرین بھی اس کو سنیں. آپ کو لگ رہی ہے نواز شریف کی بیل ہوتی بھی؟ دیکھیں جی, مجھے اس میں کچھ شکوک و شبہات ہیں, ابھی ہیں. میں اب دیکھیں جی, ایک تو اصولی بات ہوتی ہے, اصولی موقف ہوتا ہے عدالتوں کا, باقی احترام یہ وہ, کچھ ہوتی ہیں گراؤنڈ ریالٹیز. میرے خیال میں ابھی کچھ اس کے اندر جو استعمالات ہیں جن کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اس میں رکاوٹیں پیدا ہوں. لیکن کل جب یہ ملاقات ہو جائے گی شہباز صاحب کی اور نواز صاحب کی, اس کے بعد میں زیادہ اعتماد سے کہہ سکوں گا کہ یہ ضمانت ہونے جا رہی ہے. شہباز صاحب نواز صاحب کے پاس کسی کا پیغام یا اپنی کوئی بات کرنے آ رہے ہیں؟ شہباز صاحب جو ہیں وہ نواز صاحب کے پاس جو ہے وہ اپنی بات کرنے آ رہے ہیں, جو وہ ہمیشہ کرتے رہے ہیں اور یہ نہیں سنتے رہے, جو وہ مسلسل کر رہے ہیں. ہاں, وہ کہہ رہے ہیں نا مت لڑو. وہ نواز شریف صاحب کو ہمیشہ بلبل بنانے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور یہ ہمیشہ شاہین بڑھ کے حملے کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ بلبل بنیں گا یہ نہیں بنیں گے, وہ پھر بریک کے بعد. چلے بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ناظرین, وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو دورانی صاحب سے جانیں گے کہ نواز شریف شاہین سے بلبل بن جائیں گے کہ نہیں بنیں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. آپ بریک سے پہلے ہمیں نواز شہباز ملاقات کی بات کر رہے تھے اور کچھ شاہین سے بلبل بننے کی بات کر رہے تھے. تو بڑے نواز صاحب کو بلبل بنانے پہ منا لیں گے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟
دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ شروع ہو رہے ہیں تو شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے. دیکھیں جناب بات یہ ہے کہ شہباز صاحب نے ہمیشہ بلبل کے انداز میں کام کیا اور انہوں نے کہا میاں صاحب کو کہ ہمیں کنفرنٹریشن نہیں کرنی چاہیے. میاں صاحب کا یہ سٹینڈ تھا کہ یہ کنفرنٹریشن جو ہے ہمارے ووٹ بینک کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے ضروری ہے, اس لیے میں نے یہ کنفرنٹریشن کی. اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک لمبے عرصے سے میاں صاحب خاموش, ٹھیک ہے, اب جو ہے خاموش ہو کے وہ شاہین سے بلبل تو نہیں لیکن مطلب کوئی درمیان میں نہ شاہین ہے نہ بلبل کے درمیان میں کوئی چیز بن گئی. اس کے بعد انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ پارٹی شہباز صاحب پہلے باہر جائیں گے اور وہ بعد میں جائیں گے, جب کوئی سیف پیسج کی بات ہوئی تھی. اب جو ہے جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ شہباز صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ میاں صاحب پہلے چلے جائیں اور وہ بعد میں جائیں یا دونوں اکٹھے جائیں یا سارٹ آف تھنگ. اس کے اندر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اب ویسے ناظرین مزمل صاحب نے ایک شرط بھی جیتی ہے بیل کی 10 تاریخ کے ہونے کے اس کے اوپر, تو اس لیے اب جو اگلی شرط ہے آپ کی وہ بھی انشاءاللہ آپ جیت جائیں گے. تو اس میں جناب بات یہ ہے کہ شہباز صاحب میاں صاحب سے ملنے آ رہے ہیں کہ وہ انہیں اس چیز پہ قائل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک ایمیکیبلی آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک بلبل راستہ جو ہے اس کو اختیار کر لینا چاہیے. میاں صاحب اگر بلبل راستے کو مکمل طور پر تسلیم کر لیتے ہیں تو ان کی بیل کے امکانات. 2 دن سے میاں صاحب کے بیان بہت آ رہے ہیں, میں جمعے کو آ رہا ہوں, دیکھیں جمعے کو آ رہے تھے لیکن آج انہوں نے اس کی تردید کروائی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے بھی تھوڑی دیر پہلے کہ ایسا کوئی بیان میاں صاحب نے نہیں دیا. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شہباز صاحب کی ملاقات اور میاں صاحب کی ملاقات ہوگی اس کے اندر وہ چیزیں جو ٹیلی فون پہ بھی ایک بات چیت ان کی آپس کی ہوئی, لیکن اب یہ آمنے سامنے بیٹھ کے اس چیز کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا, اس سارے منظرنامے میں حکومت بھی نیب سے ناراض نظر آ رہی ہے. دیکھیں لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ آپ ذہنوں میں یہ سوال ہوگا ناظرین کہ یہ سیٹلمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی. ہاں, تو اس کے بارے میں میں ایک شعر سنانا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے. ہاں ضرور. وہ شعر یہ ہے کہ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں, اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی. جب حکمران لوٹ مار میں انوالو ہو جاتے ہیں تو وہ کتنے بھی شاہین بنے, لیکن کرگسوں کا انفلس ان پہ آ جاتا ہے. تو آخر میں انہوں نے بننا تو بلبل ہے ہی ہے, آج نہیں تو کل, کیونکہ لوٹ کے مال کی زنجیریں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو اوپر نہیں اٹھنے دیتی, نیچے کھینچ لیتی ہیں. ٹھیک, وہی کھینچ رہی ہیں. یا آپ کا تو پکا کانسیپٹ ہے کہ بیشک احتساب نہ کریں پر لوٹ کا مال واپس لائیں. مال واپس آنا ہی آنا ہے اور اس کے اوپر کوئی دوسری گنجائش نہیں ہے. نیب کے بارے میں آپ پوچھا تو نیب کے بارے میں بہت آپ کو انفارمیشن بیسڈ انفارمیشن دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے, حکومت کے بعد حلقے یہ چاہ رہے تھے کہ چیئرمین نیب کو بدلیں. اچھا, اور اس کے لیے انہوں نے شعیب صدل صاحب سے رابطہ بھی کیا کہ آپ کو ہم چاہتے ہیں کہ چیئرمین نیب بنایا جائے, جس پہ انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے جس کے اندر آپ مڈ ٹرم میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے, اگر کریں گے تو اس کی کچھ کمپلیکیشنز ہیں. تو لہٰذا ان کمپلیکیشنز کی وجہ سے اس وقت یہ معاملہ جو ہے یہ شاید آگے نہ چل سکے. لیکن یہ بات سرٹن ہے کہ حکومت جو ہے اس وقت نیب سے خوش نہیں ہے اور ان کے پیسے بھی روکے ہوئے ہیں, اسی لیے روکے ہوئے ہیں کہ ناراض ہیں. تو ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے. کچھ ضمانت پر بھی جو ابتدائی بیانات آئے ہیں وہ بھی اس میں بھی کچھ جو ہے وہ ناراضگی کا عنصر اپنی جگہ ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے کیسے چلتا ہے اور کیا ہوتا ہے. اور حکومت میں بہرحال بہت سے ویلز ود ان ویلز ہوتے ہیں, وہ کہاں لے کے جاتے ہیں. سعودی پرنس محمد بن سلمان پاکستان آ رہے ہیں, بڑا شاندار استقبال جا رہا ہے, سب ویلکم کر رہے ہیں, بڑی سرمایہ کرے. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستانی قوم کے اندر بہت کم ایشوز ہیں جن کے اوپر مکمل اتفاق رائے ہوتا ہے. سعودی عرب کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ ان
وہ غالباً وہ ایک دو ممالک میں سے یونیک بات ہے، ٹرکی ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، یا چائنا ہو گئے، یا ایک دو اور، کہ ان کے بارے میں کبھی پاکستان کے اندر ایک بنیادی تقسیم نہیں پیدا ہوئی، بلکہ اور پاکستان کے ساتھ وہ ایسی پاکستان کی پشت پہ ایسے کھڑے ہوئے ہیں ہمیشہ جیسے کوئی مضبوط دیوار ہوتی ہے۔ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا اس وقت بھی سعودی عرب کی حکمران جو ہیں وہ جس طرح پاکستان کی پشت پہ کھڑے ہوئے تھے، اور اس سے پہلے آپ بھٹو صاحب سے شروع ہو جائیں اور آج کی ڈیٹ تک آ جائیں، پاکستان میں کوئی بھی حکمران ہو، لیکن سعودی عرب کی حکومتوں نے پاکستان کے عوام اور پاکستان کے استحکام اور پاکستان کے دفاع کے اوپر کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اور اس میں ایک پیریڈ یقیناً ایسا آتا ہے جس کے اندر تھوڑا سا یہ کنٹینیوٹی ڈسٹرب ہوتی ہے، وہ ہے میاں صاحب کا پچھلا دور، ٹھیک ہے، جو کہ 13 سے 18 کے درمیان کا تھا۔ اس دوران جو ہے ہمیں بڑی واضح ایک جسے کہتے ہیں ایک ناراضگی اور سرد مہری کا عنصر نظر آیا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کی جو ڈیپ گورنمنٹ ہے اس نے آگے بڑھ کے اس ایشو کو سنبھالا۔ میاں صاحب کی غالباً عادت ہے جو احسان کرے اس کا بدلہ وہ بڑی شدت سے اس کے ساتھ چکاتے ہیں، حالانکہ میاں صاحب سعودی عرب کے بہت فیوریٹ بھی رہے ہیں، لیکن آج جو ہے 97 سے 99 فیوریٹ تو میاں صاحب کے ساتھ جو احسان مندی اور فیوریٹزم کے ساتھ چلتا ہے اس کے ساتھ میاں صاحب جو ہے اپنا قرض بہت جلدی اتار دیتے ہیں اس کے ساتھ حضرت علی کے قول کے مطابق۔ تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ آج کے جو دورہ ہے پرنس کا، اس کے اندر اب ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے مزمل صاحب، اور اس سے پہلے جو دور تھا وہ سعودی عرب پاکستان کی پشت پہ کھڑا رہا، آئل کے ریفرنس سے پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کرتا رہا اور باقی، لیکن اب جو ہے نیا دور جو پرنس محمد کے ریفرنس سے شروع ہو رہا ہے وہ پاکستان میں ایک شعبے میں نہیں بلکہ پاکستان کے ہر شعبے میں سعودی انویسٹمنٹ کی شکل میں ہمارے سامنے نہیں، اب بھی آئل میں پیٹرولیم وغیرہ میں آ رہی ہے، لیکن ایگریکلچر اور لائف سٹاک اور ایون سوشل سیکٹر کے اندر بھی ابھی جب سب تفصیلات ڈیمز کے لیے بھی پیسے دے رہے ہیں، ڈیمز کے لیے اب جو ہے سعودی عرب ایک مکمل ہمہ جہتی انویسٹمنٹ پلان لے کر پاکستان میں داخل ہو رہا ہے، جو کہ سی پیک سے لے کے پاکستان کے دیگر شعبوں تک ایک اہم کردار ادا کو جوائن کر رہا ہے، اور مطلب پورا جو ایک سچویشن ہے پاکستان کی مکمل پشت پناہی اور پاکستان کے اندر ایک اکنامک ریوائیول کے لیے جو ہے سعودی عرب جو ہے وہ اپنا ایک کردار ادا کر رہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ پرنس محمد کے آنے سے اس کے اندر ایک اگلا باب شروع ہوگا، اور آپ سمجھتے ہیں بہت پازیٹیو ہوا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ایک پازیٹیو بھی ہے اور یہ ایک کنٹینیوٹی بھی ہے، اور یہ کنٹینیوٹی کے ساتھ ایک نیا آغاز بھی ہے۔ اس وقت پاکستان کو اس انویسٹمنٹ کی بہت ضرورت بھی ہے، انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے، اور پاکستان کا اس کی وجہ سے پاکستان کے جو اندر جو چیزیں آؤٹ گرو کریں گی اور پاکستان کے اندر جو ایک ترقی کا عمل شروع ہوگا اس کے نتیجے میں امپلائمنٹ اور عوام کی خوشحالی جو اکنامک ڈپریشن ہے اس کو بھی دور کرنے، اس کو بھی کہتے ہیں سی پیک نے سہارا دیا تھا، تو اب اس گورنمنٹ کو سعودی جو انویسٹمنٹ ہے وہ سہارا دے گی۔ لوگ دیکھیں جی، اس گورنمنٹ کو مڈل ایسٹ جو ہے وہ پچھلے دور میں نے کہا کہ میاں صاحب کی جو پالیسیز تھیں ان کی وجہ سے یو اے ای بھی ہم سے دور ہوا، سعودیہ بھی ہم سے دور ہوا، اس کی زیادہ دوری کو فوج نے سنبھالا۔ اب جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ پورا مڈل ایسٹ کا، اگر سعودی عرب اور یو اے ای، اور اگلا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قطر کو بھی اس میں انوالو کیا جائے، اور پورے کا پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ پاکستان کی پشتی بانی کے اوپر اس طرح کھڑا ہو جس طرح ماضی میں رہا ہے، اور اب انویسٹمنٹ کی طرف لا کے جو ہے ہم ایک نیا ترقی کا عمل جو ہے وہ پاکستان میں شروع کر چلیں بریک لینی ہے، بریک کے بعد آنے تھا بہت اس وقت ایکٹیویٹی ہے، آج انہوں نے کشمیر کے ریفرنس سے اور اس سارے پہ ہم بات کریں گے۔ ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ کشمیر میں
آزادی کی تحریک، ہم اس کی اخلاقی مدد کرتے ہیں، کشمیری اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، وہاں بھارتی فوج کے مظالم بڑھتے جا رہے ہیں، ان مظالم پر وہاں رد عمل بھی ہوتا ہے جو انڈیجنس ہے، وہاں مقامی کشمیری نوجوان اپنی آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں. کچھ ایسا ہی ایک واقعہ پلوامہ میں ہوا، اس کے بعد درانی صاحب انڈیا کا ریئیکشن آیا، لیکن شیخ عبداللہ صاحب نے ایک گفتگو کیا، میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں پہلے کہ انہوں نے اس پلوامہ کے واقعے کے بعد کیا ایک بھارتی جرنلسٹ کو کیا کہا، جس کے بعد پورا انڈین میڈیا فاروق عبداللہ صاحب کے خلاف ہو گیا اور پورا میڈیا اس وقت انڈیا کے ان کے خلاف ہے. ذرا سنیں انہوں نے کہا کیا، ذرا سنتے ہیں ناظرین. صاف کہہ رہے تھے کہ اب مقامی کشمیری اندر کا نوجوان جو ہے وہ انڈیا کی فوجوں کے خلاف لڑ رہا ہے. میں اہل پاکستان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ فاروق عبداللہ صاحب جو ہیں یہ شیخ عبداللہ صاحب کے صاحبزادے ہیں جو کئی مرتبہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ انڈیا کے ساتھ رہتے ہوئے کشمیر کے اندر اپنی حکمرانی کو قائم کیا ہے. آج وہاں پر جدوجہد کے نتیجے میں کشمیریوں کی اور وہاں کی جو جسے کہتے ہیں کہ قربانیوں کے نتیجے میں کشمیریوں کی آج یہ حال ہے کہ وہاں کی وہ سیاسی لیڈر جس کو ہمیشہ انڈیا کے جو انڈین اسپانسرڈ سمجھے جاتے تھے وہ آج عوام کی رائے کے آگے سر تسلیم خم کر چکے ہیں. کشمیر اب غلام نہیں رہ سکتا، یہ اعلان ہے فاروق عبداللہ کی اس گفتگو کے اندر. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت کشمیر کے اندر جو کشمیریوں نے جو 70 سال سے مارشل لاء کے اندر اس وقت 7 لاکھ جو کشمیری فوج کی بندوقوں کے سائے کے اندر جو بھارت کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں ان کو کوئی دبا سکتا ہے مودی؟ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سرٹنلی اس کا ریئیکشن یہ ہے کہ انہوں نے موسٹ فیورڈ نیشنز کا سٹیٹس ختم کیا ہے، اپنا امبیسڈر آج واپس بلایا ہے. کچھ اشرف غنی بھی ہمیں ناراض نظر آتے ہیں، آپ کو یاد ہے انہوں نے ٹویٹ کیا پاکستان کے خلاف. کیا دیکھ رہے ہیں یہ مودی کشمیر میں؟ دیکھیں یہ بہت ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ اس وقت ہو رہی ہے اس ریجن میں. ایک بات میں پہلے بتا دوں کہ انڈیا ہمیشہ جب پاکستان کے اندر کوئی اہم پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہونے لگتی ہے یا انڈیا کا کوئی اسٹریٹجک ڈیزائن آ جاتا ہے تو وہ کسی نہ کسی دہشت گردی کے اب جمنا سے شروع ہو جائیں، گنگا سے شروع ہو جائیں، 1971 سے 1999 2000 ٹرین کا واقعہ، مطلب وہ تمام دہشت گردی جو انڈیا کے خلاف انڈیا کی سرزمین پہ ہوئی ہے اس کا 90% جو ہے وہ ہے جو خود رو نے کروایا ہے اور اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جب بھی انڈیا کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے یا وہ پاکستان کو کسی مشکل میں پھنسانا چاہتا ہے یا پاکستان کسی پرومیننٹ پوزیشن میں آ رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ اس قسم کا کوئی نہ کوئی فساد کریٹ کر کے علاقے میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. آج کی صورتحال یہ ہے کہ افغانستان کے پیس پروسیس سے پوری دنیا نے انڈیا کو ایسے نکال کے باہر پھینکا ہے جیسے مچھر کو کسی اس میں سے مکھی کو دودھ میں سے نکال کے کوئی پھینکتا ہے. اور اس حد تک امریکن پریزیڈنٹ نے کہا کہ یہ مودی جو ہے یہ لائبریری بنا کے کہتا ہے جی بس میں نے افغانستان میں کام کر دی اس لیے. اور اس وقت اشرف غنی اور مودی صاحب کی ایک ہی کیفیت ہے، اس لیے وہ دونوں جو ہیں وہ پاکستان دونوں ہی آؤٹ ہیں پیس پروسیس میں سے آؤٹ ہیں، تو لہٰذا وہ پیس خراب کر رہے ہیں پیس پروسیس سے آؤٹ ہونے کی وجہ سے. اچھا اب یہ ہے کہ اس وقت جو اگلی ٹاکس ہونے جا رہی ہیں وہ پھر پاکستان اس کو اس وقت دنیا کے سب سے بڑے سور پوائنٹ کو سب سے بڑے جو خطرناک ایک وہ تھا انریسٹ تھا جس کے اندر پوری دنیا اور امریکہ انوالوڈ تھے، اس کو ریزالو کرنے میں پاکستان کی فوج، پاکستان کی ISI اور پاکستان کی حکومت جو ہے وہ ایک بنیادی کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں جس کو دنیا ایکنالج کر رہی ہے. اور دوسری طرف انڈیا میں الیکشن ہو رہے ہیں ہاں جو مودی ہارنے جا رہا ہے یا اس کو خطرہ ہے کہ وہ ہار جائے گا اور اس ہار کو اپنی فتح میں تبدیل کرنے کے لیے مودی نے کیا کہا ہے اس کے بعد آپ کو سنوائیں، اس سے پھر آپ کو پوچھیں کہ مودی آگے کر کیا سکتا ہے. ذرا مودی صاحب نے کیا کہا ہے وہ ذرا سنتے ہیں.
کہتے ہیں قیمت چکانی پڑے گی، بہت بڑی غلطی کر چکے ہیں، یہ وہ تو تھریٹ کرنے پہ آ گئے ہیں، ان کی ٹون بدلتی نظر آ رہی ہے۔ میں آج بتا دوں آپ کو کہ مودی کیا کرے گا۔ مودی ڈیفینیٹلی سرجیکل سٹرائک کا ڈرامہ کرے گا جیسے انہوں نے پہلے کیا تھا۔ اچھا کرے گا نہیں، بٹ ڈرامہ کر دے گا۔ کرنے کی تو پوزیشن میں نہیں ہے، کریں گے تو پھر بھگتیں گے بھی۔ ٹھیک ہے، ایک اگر سرجری کا نشتر بڑھانے کی کوشش کریں گے تو ہاتھ بھی کٹ جائے گا اور نشتر بھی اڑ جائے گا، لیکن یہ تو ان کا حق ہے کہ پہلے بھی انہوں نے میڈیا کے ذریعے ایک فساد بل کیا کہ ایسے ہی کہہ دیں گے یہ ہم اندر گئے اور ہم نے یہ کر دیا۔ اس دفعہ بھی وہ یقینی طور پر کوئی نہ کوئی اس قسم کی حرکت کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کوشش کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت مودی جو ہے وہ انڈیا کے اندر پوری سیکولر انڈیا کی کانسٹیچوئنسی کھو چکا ہے، وہ مسلمانوں کی کانسٹیچوئنسی کھو چکا ہے، وہ وہاں پر ایک شدت پسند دہشت گرد بن کے ہندو پورے انڈیا کو شدت پسندی کی آگ میں دھکیلنے کی جو کوشش کر رہا ہے وہ پوری دنیا کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور اسی میں لانے کے لیے وہ جو اقدامات اٹھا رہا ہے اس کو یقینی طور پر منہ کی کھانے پڑی، اور انڈیا کے بہت بڑے بڑے دانشوروں نے اور وہاں کے اہم لوگوں نے پہلے سے یہ بات کہی تھی۔ ہاں، اشوک سیون نے جو انٹرنیشنل ریلیشن اور کانفلکٹ ریلیشنز پڑھا کے بہت بڑے انڈین پروفیسر ہیں، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ مودی اب پاکستان سے کنفرنٹیشن بڑھائے گا اور بارڈر پہ ہلچل پیدا کرے گا، کیونکہ اس کا الیکشن ہے انڈیا میں۔ اب جو ہے، اب دیکھیں یہ جو بات انڈینز ہی کہہ رہے ہیں، پاکستانی نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہمیں انڈیا کا کوئی دباؤ قبول کرنے کے بجائے ہمیں کشمیریوں کی حمایت میں مزید آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمیں اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اندر مزید دہشت گردی کروانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ انڈیا جو ہے وہ بلوچستان، پنجاب، سندھ، KPK کے تمام علاقوں کے اندر وہ اپنا پورے مالی وسائل یوز کر کے ہمارے خلاف دہشت گردی جو ایران کے میں بھی ہوئی ہے، اس میں بھی بلوچ سیپریٹسٹ وغیرہ کا نام آ رہا ہے، اس میں وہ بھی انڈین را اسپانسرڈ ہے۔ انڈیا کا یہ پورے ریجن کے اندر افغانستان، ایران اور وہ ایریاز ہیں جہاں جو استعمال بھی ہوئے ہیں پاکستان کے خلاف، اس کی صورت میں کلبوشن کی شکل میں جو ساری صورت ہمارے سامنے آئی ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہے اس کے اندر انڈیا پاکستان کے اوپر ایک 5th جنریشن وار فیئر کا ایک مکمل حملہ جاری رکھے گا، اور پاکستان کے اندر کانفلکٹس کو بڑھانے کی کوشش کرے گا۔ پاکستان کے اپنے اداروں کے خلاف آپ نے دیکھا ہوگا وہ KPK کے اندر اور بعض پشتون ایریاز کے اندر کچھ نیشنلسٹوں کو آگے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ ایسے نعرے اٹھائے جا رہے ہیں جس میں پاک فوج کے خلاف جو ہے ایک نقلی نفرت کے جو ہے وہ بیج بونے کی آپ کے خیال میں اس سب پہ ہمیں ذرا میں سمجھتا ہوں کہ کھلی آنکھ رکھنی ہوگی، کھلی آنکھ بھی رکھنی ہوگی، اور ہمیں قومی یکجہتی کا مظاہرہ بھی کرنا ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں چاہیے کہ حکومت اور فوج اور تمام دانشور اور میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ مل کے اس وقت ایک اعلان امن کر دیں اور ایک اعلان جنگ کر دیں کشمیریوں کے حق میں، اور ہم یہ اعلان کریں کہ ہم اپنی کشمیریوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کو آگے بڑھائیں گے اور پاکستان کے امن صاحب آج کے لیے اتنا ہی۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ کل جب ہم آئیں گے تو محمد بن سلمان کا دورہ بھی شروع ہو چکا ہوگا، کچھ اور بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہوں گی، تو کل دوبارہ 7 بجے ملاقات ہوگی۔ مزمل سروردی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔